ناظرین، گرو ڈرامہ جو کہ بہت اچھا جا رہا تھا، اب وہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ناظرین، آپ ماں بیٹی کی محبت کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے کہ انہیں الگ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں رکھا جائے تو ممتا اپنی بیٹی اور بیٹی ماں تک پہنچ ہی جاتی ہے، جیسا کہ گرو ڈرامے میں ہوا۔ مریم نے بہت محنت کی اور آخر کار اپنی ماں کو ڈھونڈ ہی لیا، اور اس کی ماں فاخرہ، وہ اپنے گھر والوں سے چوری چوری اپنی بیٹی کے لیے روتی تھی اور یہ راز کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر اللہ نے اس کی سن لی اور وہ اسے اس کی بیٹی سے ملوا دیا۔ اور ہاں، مریم اور سالار ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آخر کار سالار کی ماں اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اس کی بات مان لیتی ہے اور سالار کے ساتھ مریم کے گھر جاتی ہے اور مریم کے بابا گرو سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگتی ہے کہ میں کوئی زمان نام کے آدمی کی باتوں میں آ گئی اور غلطی کر بیٹھی، اور وہ گرو سے مریم کا سالار کے لیے ہاتھ مانگتی ہے۔ یہ سن کر گرو بہت خوش ہوتا ہے اور مریم شرمانے لگ جاتی ہے۔ گرو کہتا ہے، بہن جی، آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، اب میں آسانی سے مر سکتا ہوں۔ اس بات پر مریم کہتی ہے کہ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد گرو مریم کے روم میں آتا ہے اور پوچھتا ہے، اب تو میری بیٹی خوش ہے نا؟ مریم کہتی ہے کہ بابا آپ نے بچپن سے ہی میری ہر چھوٹی چھوٹی خوشی کا خیال رکھا ہے۔ تبھی گرو کو کھانسی آنے لگتی ہے اور مریم فوراً بھاگ کر پانی لینے کے لیے جاتی ہے۔ واپس آ کر دیکھتی ہے کہ گرو بے ہوش پڑا ہوتا ہے اور کھانسی آنے کی وجہ سے اسے خون کی الٹیاں آتی ہیں۔ یہ دیکھ کر مریم کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اور وہ فوراً اپنے بابا کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہے۔ وہاں ٹریٹمنٹ کے بعد ڈاکٹر مریم کو روم میں بلا کر بتاتا ہے کہ گرو کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ سانس کیسے لے رہے ہیں۔ تبھی مریم کہتی ہیں، ان کی سانس میری خاطر چل رہی ہے۔ میرے بابا اس دنیا سے جانے سے پہلے دنیا کی ہر خوشی مجھے دے دینا چاہتے تھے۔ وہ بتاتی ہے کہ میرے بابا نے کبھی اپنے بارے سوچا ہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ میرے بارے ہی سوچا ہے۔ مریم ڈاکٹر سے پوچھتی ہے، میں اپنے بابا سے مل سکتی ہوں؟ تب ڈاکٹر کہتا ہے، روم میں شفٹ کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے، تب آپ مل لینا۔ جب مریم روم میں گرو سے ملنے جاتی ہے تو گرو مریم کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آ گئی میری بیٹی۔ میری بیٹی پریشان نہیں ہونا، زندگی کے دھندے میں اونچ نیچ آتی ہی رہتی ہے، بٹ تم پریشان نہیں ہونا۔ اور پھر گرو سالار کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ میری مریم کا بہت خیال رکھنا۔ پھر گرو کہتا ہے کہ سالار، میرا ایک کام لازمی کرنا، میری بیٹی کو خوش رکھنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم مجھے ایک نئی زندگی دے دو گے، اور میری نئی زندگی کا مقصد ہے مریم کی خوشی۔ ناظرین، دوسری طرف فاخرہ اپنی بیٹی مریم کو لینے کے لیے گھر سے نکلنے لگتی ہے۔ تبھی وسیم گھر میں انٹر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو؟ فاخرہ کہتی ہے، اپنی بیٹی کو لینے جا رہی ہوں۔ تب وسیم کہتا ہے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو اٹھا کر لے آؤ گی کہ یہ میری بیٹی ہے؟ تب فاخرہ چلا اٹھتی ہے کہ بہت سی سن لی آپ کی باتیں، بہت ہو گیا ظلم، بہت ہو گئی بدسلوکی۔ وہ کہتی ہے کہ ایک ماں بن کر بہت چپ رہ لی، اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ میری بیٹیاں میرا سہارا ہیں، بیٹیاں سب سے بہتر سہارا ہوتی ہیں۔ جب میں مر جاؤں گی میری بیٹیاں ہی روئیں گی۔ تب وسیم کہتا ہے، چیخنا بند کرو۔ تو فاخرہ کہتی ہے، مدتوں بعد تو چیخی ہوں، میں جا رہی ہوں، دیکھتی ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ دوسری طرف مریم اپنے بابا گرو کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کا چاچو سلمان آ کر بتاتا ہے کہ باہر کوئی آیا ہے۔ مریم دیکھتی ہے تو اس کی ماں فاخرہ آئی ہوتی ہے۔ مریم بہت حیران ہوتی ہے کہ آپ کو میرے گھر کا پتہ کیسے ملا؟ وہ کہتی ہے کہ تم نے بھی اپنی ماں کو ڈھونڈ ہی لیا، تو کیا ایک ماں اپنی بچی کو نہیں ڈھونڈ سکتی؟ تب فاخرہ کہتی ہے کہ چلو گھر چلیں، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مریم کہتی ہے، میں آپ کے ساتھ گھر نہیں جا سکتی، میرے بابا کو میری ضرورت ہے۔ تب مریم فاخرہ کو اپنے بابا کے روم میں لے جاتی ہے اور بتاتی ہے، یہ میرے بابا ہیں، اور رونے لگ جاتی ہے۔ تب فاخرہ پوچھتی ہے، انہیں کیا ہوا ہے؟ مریم بتاتی ہے کہ زمانے کی سختیاں اسے کھا گئی ہیں، انہوں نے میری خوشی کی خاطر بہت محنت کی ہے، انہوں نے کبھی گرم ہوا کا جھونکا بھی میرے تک نہیں پہنچنے دیا، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے، اتنا خیال رکھا ہے کہ کوئی سگا باپ بھی اپنی اولاد کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اور ہاں ناظرین، جب فاخرہ اکیلی گھر آتی ہے تو اس کا ہسبینڈ وسیم اور اس کی آپا
پوچھتی ہیں کہ فاخرہ کہاں ہے تمہاری نام نہاد بیٹی، کیوں نہیں آئی ساتھ؟ اس لیے نہیں آئی نا کیونکہ اگر وہ آ جاتی تو تم لوگوں کا پول کھل جانا تھا۔ تب فاخرہ کہتی ہے کہ وہ بیٹی ہے ہماری، آئے گی، وہ آج کیوں نہیں آئی؟ اگر بتا دیا تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اس کی تربیت اس گھر میں نہیں ہوئی، اس کی تربیت ایک خواجہ سرا نے کی ہے۔ اس نے پالا ہے آپ کی بیٹی کو، معاشرے سے دہکارا گیا شخص جس کے ہاتھ لگی آپ کی بیٹی، اور نہ صرف پالا اسے بلکہ ڈاکٹر بنا دیا۔ آپ نے تو باپ ہونے پر بھی اپنی بیٹیوں کو تسلیم نہیں کیا۔ مریم اس لیے نہیں آئی کیونکہ اس کے بابا کی طبیعت خراب ہے، اس کو ایک مہلک بیماری ہے۔ مریم اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہ اپنے بابا کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں جو اپنے ماں باپ سے پیار نبھانے کے لیے کوئی بھی قیمت چکا سکتی ہیں، اور ایک خواجہ سرا جسے اپنے گھر والوں کا پیار نہیں ملا، اس نے بنا کسی رشتے کے آپ کی بچی کو پالا پوسا اور ڈاکٹر بنا دیا۔ فاخرہ کہتی ہے کہ وسیم، آپ کو بیٹا چاہیے تھا، اس لیے آپ نے شہراز کو بہت پیار سے پالا اور اس کی ہر خواہش پوری کی، تو کیا ملا بدلے میں آپ کو؟ پولیس کے چکر۔ یہی توجہ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی طرف دی ہوتی تو وہ آج کسی مقام پر ہوتی۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ جو کہ لاسٹ ہوگی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم DNA رپورٹ کروا کر لاتی ہے اور اپنے باپ اور پھپھو کو یقین دلاتی ہے کہ میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ کے سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا، آپ یہ رپورٹ دیکھ لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ گرو اپنی بیٹی مریم سے پوچھیں گے کہ تمہارے گھر والوں کو اب یقین آ گیا ہوگا، انہوں نے تمہیں گلے لگایا ہوگا، تو مریم بتائے گی کہ اس کے گھر والے بہت شرمندہ ہیں۔ اس پر گرو کہے گا جو بھی ہو اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے، اس کی کشش بندے کو اپنی طرف کھینچ ہی لاتی ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہاں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔